السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے روزہ۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی جڑیں ہماری تحقیق کے مطابق صرف ایک نہیں بلکہ دنیا کے کئی بڑے مذاہب میں بہت گہری اور مشترکہ ہیں۔ تو اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا روزہ صرف کسی ایک ہی مذہب کی خصوصیات ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اصل میں کتنا قدیم اور کتنا عالمگیر ہے۔ تو آئیے اپنے اس سفر کا آغاز ہم قدیم تہذیبوں سے کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ بڑے الہامی مذاہب کے آنے سے بھی بہت پہلے روزہ کس طرح اور کن مقاصد کے لیے انسانی معاشروں کا حصہ بنا ہوا تھا۔ ہماری تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزہ صرف ابراہیمی مذاہب تک ہی محدود نہیں ہے۔ قدیم مصر کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو راضی کرنے اور ان کے غصے سے بچنے کے لیے روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح قدیم یونانیوں میں بھی یہ رواج عام تھا، اور اگر ہم ہندو مذہب کی بات کریں تو وہاں آج بھی ہر مہینے کئی برت یعنی روزے رکھے جاتے ہیں، جو اس کی قدیم روایت کا ثبوت ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے کے دور میں بھی، جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، عرب کے لوگ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جانتے ہیں یہ دن ان کے لیے کیوں اہم تھا؟ کیونکہ اس روز خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اچھا، اب ہم ابراہیمی مذاہب کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں روزہ ایک بہت ہی نمایاں اور مستند عبادت کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہودیت میں روزے کی جو روایت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، جن کا روزہ ان کے پیروکاروں کے لیے ایک روحانی معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ بائبل میں حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر رکھے گئے 40 دن کے روزے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ سوچیں، یہ روحانی لگن کی کیسی غیر معمولی مثال ہے۔ اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ روایت آج بھی عیسائیوں میں زندہ ہے۔ انجیل متی میں حضرت عیسیٰ کے 40 دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے 40 دن کے روزے سے گہری روحانی مماثلت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے روزے کو جو روحانی طاقت دی ہے اس پر بہت زور دیا۔ جب ان سے پلید روحوں کو نکالنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے روزہ رکھنے کے غلط طریقوں کی اصلاح کی۔ انہوں نے ریاکاری سے منع کرتے ہوئے یہ تعلیم دی کہ روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خلوص نیت سے صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے، ایک ایسا عمل جو بالکل پوشیدہ رہے۔ اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، جہاں اس قدیم عبادت کو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے ایک فرض قرار دیا گیا۔ تو روزے کی فرضیت کا حکم کب نازل ہوا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں ہوا، اور یہ اسلام کے چوتھے ستون کی بنیاد تھی۔ قرآن کریم میں اس حکم کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ٹھیک ہے، روزہ فرض تو ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ روزے کا جو حتمی مقصد ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، خدا کا گہرا شعور، اور خود کو ہر قسم کی روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچانا۔ اصل میں یہی روزے کی روح ہے۔ لیکن یہ حکم سختی پر مبنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی برتتے ہوئے بیمار اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، البتہ انہیں بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ یہ آیت اس الہی اصول کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد مشقت میں ڈالنا نہیں بلکہ اصل مقصد روحانی تربیت ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ خود کو قابو میں رکھنے کی یہ مشترکہ عبادت جو ہزاروں سالوں سے مختلف مذاہب میں پائی جاتی ہے، انسانی روحانیت کے بنیادی جوہر کے بارے میں آخر کیا ظاہر کرتی ہے؟
اگر یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے میسج آف اسلام آفیشیل 2۔